الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے، وخلق الجان، اور جن کو پیدا کیا، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ مرج البحرین، اس نے چلایا دو دریاؤں کو، یلتقیان، ایسے طریقے سے کہ وہ دونوں مل جاتے ہیں، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، کہ وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ یخرج، نکلتا ہے، منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے، جس طرح جس مٹی کو آگ پہ پکا لیا جاتا ہے اور وہ ٹھیکری کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے، ایسی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وخلق الجان، اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا آگ کے شعلے سے، یعنی سب سے پہلا جن جس کو پیدا کیا، جنوں کے باپ، اس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ آلاء کا ترجمہ نعمت کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، جیسے بار بار اس کا یہی ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ میں 31 مرتبہ آئی ہے، تو ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نعمت مذکور ہے جس کے بعد اسے بیان کیا گیا، اور اس کا ترجمہ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے ساتھ بھی کیا ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، تو جو ترجمہ جہاں مناسب ہو وہاں کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اکثر مقامات پر نعمت بھی موجود ہے، اللہ کی قدرت بھی موجود ہے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ دونوں مشرقوں سے مراد، مشرق افق میں اس جگہ کو کہتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب افق کا وہ مقام ہے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ دو مشرقوں اور دو مغربوں سے کیا مراد ہے؟ سردی اور گرمی کا مشرق اور مغرب۔ سردی کے موسم میں دن بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے سورج کا زاویہ وہ انتہائی تنگ ہو جاتا ہے، مختصر سے زاویے سے سورج اپنا سفر طے کر کے ختم کرتا ہے، جبکہ گرمی کے اندر جب دن بہت بڑا ہوتا ہے تو سورج کا زاویہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان ہر روز سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پچھلے دن سے جو دن بڑھتا جاتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ بدلتی رہتی، چونکہ بڑی سب سے چھوٹا دن اس کے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے بڑا دن
ان دونوں میں اختلاف ہے، بہت فرق ہے، اس لیے کہا گیا دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب۔ اور یہ جو چھوٹے دن کا آہستہ آہستہ بڑا ہونا اور ہر جگہ ہر روز ہر آئے دن میں سورج کا الگ جگہ سے طلوع ہونا، اسی کو مد نظر رکھ کے کہا گیا ہے سورہ معارج میں رب المشارقی، مشرقوں کا رب۔ تو وہ دونوں مشرقوں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، سردی اور گرمی اور موسموں کے بدلنے کی وجہ سے ماحول کے اوپر جو تغیر تبدل ہوتا ہے، جو جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، تو ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین، اس نے چلایا دونوں دریاؤں کو، یلتقیان، ایسے طریقے پر کہ وہ دونوں مل جاتے ہیں، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، وہ ایک دوسرے سے وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ دونوں دریاؤں سے مراد وہ میٹھا اور کھارے پانی کے دو دریا ہیں، اور مختلف دنیا کے مختلف مقامات پر ایسے دونوں دریا اکٹھے چلتے نظر آتے ہیں اور مشاہدہ ہوا ہے۔ ایک طرف کھارا پانی ہے تو دوسری طرف میٹھا پانی ہے، دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، لیکن آپس میں کھارا پانی نہ میٹھے پانی میں ملتا ہے اور نہ میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، میٹھا اس پردے سے تجاوز کر کے کھارے میں نہیں ملتا، کھارا تجاوز کر کے میٹھے میں نہیں ملتا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کھارا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے اور میٹھا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھارے پانی میں رکھی ہیں، اور بڑی ہی قدرت کی نشانیاں اور نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے میٹھے پانی میں رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر یہاں فرما بھی دیا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ مرجان مونگے کو بھی کہا گیا اور اس کا ایک ترجمہ چھوٹا موتی بھی بیان کیا گیا، لیکن یہاں بعض اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ موتی اور مونگے تو کھارے پانی سے نکلتے ہیں، لیکن یہاں قرآن پاک کہہ رہا ہے دونوں سے نکلتے ہیں، چاہے میٹھا پانی ہو یا کھارا پانی ہو۔ اس کے جواب پھر علماء نے مختلف دیے ہیں۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ چاہے کھارے پانی کا دریا ہو، اس کے اندر بھی میٹھا پانی ہوتا ہے، اگرچہ غلبہ کھارے پانی کو ہوتا ہے، اور میٹھا پانی ہو اس کے اندر بھی کھارے پانی میں بھی میٹھا پانی ہوتا ہے، اگرچہ غلبہ کھارے پانی کو ہوتا ہے، تو دونوں سے نکلتا ہے۔ اب دونوں ایک ہی جگہ پہ جمع ہے، اس لیے کہہ دیا کہ دونوں سے ہی موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟